میں کمرے میں آیا تو وہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے جائزہ لیتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے رونے کی وجہ بھی مجھے جلد ہی سمجھ آ گئی تھی۔ ہاتھ کی پشت پر تازہ جلنے کا نشان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے گرم استری اس کے ہاتھ پر رکھ دی ہو۔ میں اس کی تکلیف کا سوچتے ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ میرے گھر والوں کی یہ زیادتیاں جانے کب ختم ہونی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتا اور کچھ ہمدردی کے بول بولتا، اماں کی آواز سنائی دی تھی۔ اپنی بیگم کو کہو اگر سوگ پورا ہو گیا ہو تو آ کر روٹی پکا کے دے دے، مارے بھوک کے میری شوگر لو ہو رہی ہے۔ اماں کی آواز نزدیک آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اماں میرے کمرے میں آ رہی تھیں۔ میں جو کشف کے پاس بیٹھا اس کا زخم دیکھنے لگا تھا، ایک دم سے اس سے دور ہوا تھا۔ سنا نہیں تم نے اماں نے کیا کہا ہے؟ اٹھو جاؤ ان کو روٹی بنا کر دو۔ جانتی بھی ہو نا وہ شوگر کی مریضہ ہیں۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، اب پھر کہہ رہا ہوں، اماں کے کھانے پینے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں ان کے مانگنے سے پہلے ہی وقت پر کھانا دیا کرو۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ اٹھو جاؤ۔ اماں کمرے میں پہنچ چکی تھیں۔ تبھی مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی سے اس انداز میں بات کرنی پڑی تھی۔ ارسل، میرا ہاتھ۔ وہ مجھے اپنا ہاتھ دکھانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے تھے۔ کچھ نہیں ہوا تمہارے ہاتھ کو، تماشا نہ بنایا کرو ذرا سی بات کا۔ جاؤ جا کر اماں کو روٹی پکا کر دو۔ میں اس سے نظریں چراتے اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا تھا اور وہ اپنی سسکیاں روکتی کچن میں، جہاں اس نے نہ جانے کتنی اذیت سے اماں کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو میں نے فوراً سے دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ میں اسے سینے سے لگاتے رو پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو کشف، مجھے معاف کر دو۔ وہ بھی بے آواز روتی رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرنے لگا تھا۔ وہ سسکتی رہی تھی۔ مجھے بخوبی اس کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے پٹی کرتے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ ارسلان، تم ایسے کیوں ہو؟ بلاخر شکوہ لبوں سے پھسل آیا تھا۔ کیسے؟ میں نے انجان بنتے پوچھا۔ ایسے ہی جیسے تم ہو، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ابھی تم مجھے کتنا ڈانٹ رہے تھے اور ابھی کیسے میرے زخموں سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے نظریں میری طرف ہی رکھی تھیں۔ میں سر جھکا گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، مگر میں بھی کیا کرتا؟ اگر ماں بہنوں کے سامنے اس کی حمایت کرتا تو سب مجھے جوروں کا غلام کہتے۔ اس لیے سب کے سامنے میں کشف کے ساتھ سخت رویہ رکھنے پر مجبور تھا۔ تمہارا ہاتھ کس نے جلایا؟ لاریب نے، مہوش نے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی جا کر دونوں کی کلاس لیتا ہوں۔ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے پوچھا۔ تم سچ میں ان سے جا کر پوچھو گے؟ اس نے بے یقین نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ ہاں، جس نے بھی تمہیں تکلیف دی میں اس سے ضرور پوچھوں گا۔ تم مجھے نام بتاؤ۔ تائی امی نے۔ اس کے منہ سے اپنی ماں کا نام سنتا میں بے بس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید میری بہنوں نے کیا ہو، مگر میری ماں۔ اب میں بھلا اپنی ماں کو کیا کہتا؟ کشف کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہوا ارسل؟ جاؤ نا، پوچھو نا تائی سے انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ کشف نے مجھ سے کہا۔ کشف، تم آرام کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جلد ہی مجھے کچھ کام ہے، مجھے واپسی پر دیر ہو جائے گی، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ میں کشف کے سوالوں سے راہ فرار چاہ رہا تھا، اسی لیے گھر سے نکل آیا تھا اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑیاں دوڑانے لگا تھا۔ کشف میری چچا زاد تھی۔ ہم لوگ پہلے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر 4 سال پہلے چچا نے اپنا گھر بنا لیا تھا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میری چچی میری خالہ بھی تھیں، مگر کشف ان کی سگی اولاد نہ تھی۔ کشف چچا کی پہلی بیوی سے تھی جو کشف کی پیدائش پر ہی فوت ہو گئی تھیں۔ تبھی اماں نے اپنی بہن کو چچا کے ساتھ بیاہ دیا۔ چچا اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ کبھی دوسری شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر ان کی دوسری شادی سراسر میری اماں کی ضد اور زور زبردستی کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ چچا کبھی بھی میری چچی کو اپنے دل اور اپنی زندگی میں جگہ نہ دے سکے تھے۔ ان کے نزدیک چچی کی حیثیت صرف کشف کی ماں کی تھی۔ کشف کی ماں کی حیثیت سے ہی وہ چچا میاں کی زندگی میں موجود تھیں۔ وہ اکثر میری اماں کے سامنے آ کر روتی رہتی کہ میری اماں نے ان کی زندگی برباد کر دی ہے، کیونکہ چچا نے انہیں اپنی بیوی قبول ہی نہ کیا تھا۔ میری اماں ان کو سمجھاتی کہ صبر کرو اور کشف کو اپنی مٹھی میں کرو، اسے اپنے قریب رکھو گی تو وہ خود تمہاری طرف آئے گا۔
مگر یہ صرف اماں کی خوش فہمی ہی تھی، وہ دن کبھی بھی نہ آیا۔ باجی میری برداشت جواب دے گئی ہے، آپ دیکھ رہی ہیں کیسے میں دن رات اس کی اور اس کی بیٹی کی خدمتیں کرتی ہوں، ان کے ناز نخرے اٹھاتی ہوں، مگر وہ میری طرف مڑ کر دیکھتا ہی نہیں ہے۔ چچی کے کہنے پر اماں نے چچا سے اس بارے میں بات کی اور چچا کو سمجھایا کہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں اب آگے بڑھ جانا چاہیے، مگر چچا میاں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ جب اماں اور ابا نے ان پر زیادہ دباؤ دیا تو وہ چچی اور کشف کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، جو انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے لیے بنایا تھا، مگر افسوس کہ انہیں نصیب ہی نہ ہوا۔ وہاں جا کر تو جیسے چچا کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی، وہ ذرا ذرا سی بات کو وجہ بنا کر چچی پر ہاتھ اٹھاتے، کبھی کہتے کہ کشف کی کنگھی نہیں کی، آج کشف کے کپڑے نہیں دھوئے، آج کشف کا کھانا لیٹ ہو گیا، آج کشف کو پسند کا لنچ نہیں ملا۔ اسی طرح کی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چچا میاں غصے میں آ جاتے اور چچی کو بہت مارتے۔ ایک روز چچی کی صحت خراب تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کشف کو ماں کا پیار دینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیسے کشف ان سے بدظن ہو گئی۔ وہ چچی کی چھوٹی سے چھوٹی شکایت جا کر چچا کو لگاتی۔ اس روز بھی وہ چچی سے ضد کرنے لگی کہ اسے بازار جانا ہے۔ چچی نے پیار سے پچکارا کہ ابھی صحت تھوڑی خراب ہے، صحت ٹھیک ہو لینے دو پھر لے جاؤں گی، مگر کشف نے بات سمجھنے کے بجائے کمرے میں توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ چچی جو پہلے ہی بخار سے تنگ آئی ہوئی تھیں، کشف کی اس حرکت نے ان کو مزید غصہ دلا دیا۔ وہ خود پر زد کھوتی کشف پر ہاتھ اٹھا گئی تھیں۔ بس پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، چچا میاں اپنا غصہ چچی پر اتارتے اور چچی اپنا غصہ کشف پر۔ کشف دن بدن چچا میاں جیسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر چچی کو احساس ہوا کہ وہ اپنا غصہ معصوم بچی پر نکال کر غلط کر رہی ہیں، سو انہوں نے دوبارہ سے کشف کو ماں کا پیار دینا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں کشف پھر سے ان کے قریب ہو گئی تھی، مگر چچا میاں کو یہ بات منظور نہ تھی۔ انہوں نے بہانے بہانے سے چچی پر اپنا تشدد جاری رکھا تھا۔ ایک دن یوں ہی گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور اختتام روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہوا۔ گاڑی سامنے ٹکراتے ہی آگ پکڑ چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چچا اور چچی دونوں ہی لقمہ اجل بن گئے۔ کشف اس وقت اسکول میں تھی، اس کی عمر 12 سال تھی۔ چچا چچی کی تدفین کے بعد ابا میاں اسے گھر لے آئے تھے۔ اماں اسے دیکھتے ہی بڑک اٹھی تھیں۔ انہوں نے جو ہی کشف کو دیکھا سیدھے جا کر اس کے شفاف گلابی چہرے پر تھپڑ برسا ڈالے تھے۔ کیوں لائے ہیں آپ اسے یہاں؟ ارے یہ منحوس ہے، پہلے اپنی ماں کو کھا گئی اور اب میری بہن کو قبر میں پہنچا کر دم لیا۔ ارے چھوڑ آتے اسے کسی یتیم خانے میں، کیوں لائے ہیں اسے یہاں؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی، اس کی وجہ سے میری بہن اس دنیا سے گئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اماں چلاتے ہوئے ہذیانی انداز میں اس کی طرف بڑھیں۔ کشف ابا میاں کے پیچھے چھپی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں اس کے پاس پہنچتی، ابا نے بیچ میں ہی اماں کو روک دیا تھا۔ بلقیس بیگم، ابھی بچی ڈری ہوئی ہے، ابھی نہیں، اور نہ ہی ابھی کوئی موقع ہے، مہمانوں کے سامنے ہمارا یہ رویہ ٹھیک نہیں، اب یہ اسی گھر میں رہے گی، تمہیں بعد میں جو کرنا ہوا کرتی رہنا، مگر ابھی اسے اندر جانے دو۔ ابا میاں نے اماں کو سمجھایا تو اماں اسے قہر برساتی نظروں سے گھورتے اندر چلی گئی تھیں۔ ابا نے کشف کو لے جا کر میری بہنوں کے کمرے میں چھوڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں کشف کی چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ ہم نے جا کر دیکھا میری دونوں بہنیں کشف کو دبوچے ہوئی تھیں۔ ابا کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کشف نے پہلے ان کو مارا ہے۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ دونوں جھوٹ بول رہی ہیں، مگر کسی نے بھی انہیں کچھ نہ کہا تھا۔ کچھ دنوں بعد کشف گھر کی صفائی کرتی ہوئی پائی گئی۔ اس کے بعد برتن، پھر کپڑے اور پھر آہستہ آہستہ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری کشف پر آ گئی۔ میری دونوں بہنیں کشف سے بڑی تھیں، مگر اماں انہیں کوئی کام نہ کہتیں۔ وہ سارا دن بیٹھی ٹی وی دیکھتی یا پھر لیپ ٹاپ چلاتی رہتی، جبکہ گھر کا سارا کام اماں کشف سے کرواتی تھیں۔ ایک روز میں اسکول سے گھر واپس آیا تو دیکھا کہ کشف اماں کے پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تائی پلیز مجھے اسکول جانے دے دیں، میں اور کچھ نہیں مانگوں گی، گھر کے سارے کام کروں گی، آپ کی ٹانگیں بھی دباؤں گی، لیکن پلیز مجھے اسکول جانے دیں۔ میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن میری سوچیں اسی کی طرف تھیں، جانے اماں اسے اسکول جانے دیتی تھیں یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں کپڑے بدل کر باہر آ گیا۔ اس وقت باہر میری ممانی اور ان کی بیٹی آئزہ بھی آ گئی تھیں۔ آئزہ اماں سے کہنے لگی کہ پھپھو ڈال دینا اسے کسی سرکاری اسکول میں، یوں کچھ گھنٹے تو آپ کے سر سے یہ بوجھ اترے گا، یوں تو سارا دن اس کی صورت دیکھ دیکھ کر آپ کے سر میں بھی درد ہوتا ہوگا۔
اماں کو عائزہ کی بات پسند آئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے آواز دی۔ میں اماں کے پاس آیا، ممانی سے بوسہ لیتے میں نے عائزہ سے ہاتھ ملایا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ ارسلان، اماں نے مجھے پکارا۔ جی اماں۔ اماں کے مخاطب کرنے پر میں ان کی جانب متوجہ ہوا۔ صبح جا کر اس موئی کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کروانا، میرے سر سے کچھ تو بوجھ اترے۔ مجھے اماں کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اماں اتنی جلدی مان جائیں گی۔ میں اٹھ کر چھت پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عائزہ بھی میرے پیچھے چھت پر آ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتیں پسند نہ آئی تھیں۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اسی وقت نیچے سے اماں کی آواز سنائی دی کہ آ کر چائے پی لو۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ہم دونوں نیچے آئے جہاں کشف میز پر چائے لگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بسکٹ اور کیک وغیرہ بھی تھے، جنہیں دیکھ کر ممانی نے ناک منہ چڑھایا اور اماں سے کہنے لگی، کیوں باہر کی چیزیں کھلا کر بچوں کے اور اپنے معدے خراب کرتی ہو؟ میرے گھر میں تو یہ سارا سامان نہیں آتا۔ میرے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو میری عائزہ خود ساری چیزیں بناتی ہے۔ کبھی پکوڑے بنا لیے، کبھی کباب تل لیے، کبھی فرائز تو کبھی نگٹس۔ یہ جتنے پیسے ان پر برباد ہوتے ہیں، دگنے پھر دوائیوں پر بھی لگ جاتے ہیں۔ ممانی نے چائے کا گھونٹ بھرتے کہا۔ اماں تھوڑی دیر شرمندہ سی ہو گئیں۔ ممانی اماں سے بڑی تھیں، اس لیے اماں ان کے سامنے ذرا دب سی جاتی تھیں۔ جی بھابھی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ لاریب اور مہوش کو تو پڑھائی سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اسکول سے آ کر مدرسے جاتی ہیں اور پھر مدرسے سے ٹیوشن، رات کو ہی واپسی ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہی سو جاتی ہیں۔ لیکن اب آپ نے بتا دیا نا، اب میں اس کلموہی کو سکھا دوں گی۔ ویسے ہی فارغ ہی تو ہوتی ہے، مفت کی روٹیاں توڑتی ہے، اچھا ہے ذرا پکوانوں میں اس کا ہاتھ ڈال دیا جائے۔ کشف سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گرم گرم چائے حلق میں انڈیلی اور ضروری کام کا کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ اگر نہ نکلتا تو عائزہ نے میرا سر کھا جانا تھا۔ اسے عادت تھی یوں ہی چپکی رہتی تھی اور مجھے اس سے کوفت ہوتی تھی۔ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اماں کی لاڈلی بھتیجی تھی۔ وقت کچھ آگے سرکا۔ کشف کے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے، مگر اس سے پہلے اسکول کی طرف سے ٹرپ پر انہیں مری لے جانا تھا۔ کشف نے ابا میاں سے بات کی۔ وہ اس ٹرپ پر جانا چاہتی تھی، مگر ابا میاں نے بات اماں پر چھوڑ دی اور کہا کہ اس سے پوچھ لو، اگر وہ جانے دیتی ہے تو چلی جانا۔ کشف دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں اسے کبھی بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گی، مگر یہ کشف کی قسمت ہی تھی کہ انہی دنوں اماں اور میری دونوں بہنیں نانا نانی کے گھر چلی گئیں۔ عائزہ کے بھائی کی شادی تھی، ماموں نے 10 دن پہلے ہی بلوا لیا تھا۔ ابا کا ارادہ مجھے اور ابا میاں کو بھی لے جانے کا تھا، مگر میں نے کہا کہ میرے ٹیسٹ چل رہے ہیں، میں اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتا، شادی پر ہی آ جاؤں گا۔ سو اماں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد کام آسان تھا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ کشف کی سہیلی خود ہی ہمارے گھر چلی آئی تھی، اسی نے ابا میاں سے اجازت لی تھی۔ ابا میاں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، لیکن مجھے کہا کہ میں کشف کے ساتھ جاؤں اور 1 ہفتے بعد اسے خود اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ اسکول والوں کی طرف سے 15 دن کا ٹور تھا۔ اس دوران طلبہ نے اپنی کوئی اسائنمنٹ ورکس بھی پورے کرنے تھے، لیکن کشف کو 15 دن کی مہلت نہ مل سکتی تھی۔ کشف نے تو اسی میں ہی شکر ادا کیا تھا کہ اسے 1 ہفتے کی اجازت مل گئی ہے۔ اپنی سہیلی کے گلے لگتی وہ خوش ہوئی تھی، اور اسے یوں خوش دیکھ کر مجھے بہت بھلا سا لگا تھا۔ ویسے تو ہر وقت ہی اس کے چہرے پر ریاسیت سی چھائی رہتی تھی، اور اس کے پیچھے کی وجہ میرے گھر والے تھے۔ مری پہنچ کر میں کشف کی شخصیت کے ایک اور پہلو سے روشناس ہوا تھا۔ ہنستی مسکراتی شرارتی لڑکی، یہ وہ تو نہیں تھی جو ہمارے گھر رہتی تھی۔ یہ کشف اس کشف سے انتہائی مختلف تھی۔ میں چپکے اسے دیکھتا رہا تھا۔ گھر میں تو اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی روبوٹک گڑیا ہے، جب چابی دو کام کرنے لگتی، مگر یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ وہ روبوٹک گڑیا نہیں، بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی، جو زندگی جینا جانتی تھی، جس کے پاس احساسات اور جذبات تھے، مسکراہٹیں تھیں جو حقیقی تھیں، کوئی دکھ کوئی درد نہیں تھا اور نہ ہی کسی کا ڈر۔ میں نے دیکھا تھا یہاں وہ کھل کر سانس لے رہی تھی، اسے یہاں آزادی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کی یہ آزادی کبھی ختم نہ ہو، وہ یوں ہی ہنستی مسکراتی اور کھلکھلاتی رہے، اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہ ہو۔ مگر میرے گھر والوں کے ہوتے ہوئے بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ ہفتہ کیسے گزرا کچھ علم نہیں ہوا، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس 1 ہفتے میں اس نے اپنی ساری زندگی جی لی ہو۔
مگر جو ہی واپسی کا دن آیا اور میں اور کشف وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کے چہرے پر پھر سے وہی ڈر اور وہی خوف آ گیا تھا جو یہاں آنے سے پہلے تھا۔ کشف، میں نے اسے پکارا۔ ہاں، کچھ کہا آپ نے؟ وہ جیسے خیالوں سے جاگی تھی۔ کشف، تم گھر میں اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ یہاں تو تم اتنی خوش تھی، گھر میں بھی ایسے ہی رہا کرو نا، اچھی لگتی ہو، ہنستی مسکراتی ہوئی۔ میں نادانستہ طور پر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر گیا تھا۔ جواباً اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ کیا ہوا کشف، میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ میں پوچھ بیٹھا۔ ہاں تو آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گھر میں ایسی کیوں نہیں رہتی۔ اس کے لہجے میں ایک شکوہ سا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ اماں لوگوں سے یہ بات مخفی ہی تھی، مگر میں تو جیسے اسی منظر میں قید ہو کر رہ گیا تھا جہاں میں نے کشف کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں آ کر تو وہ پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ میں نادانستہ طور پر اس پر نظر رکھتا تھا کہ کسی پل تو وہ مجھے اسی طرح ہنستی ہوئی ملے گی، مگر ہنسنا تو درکنار دوبارہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی تھی۔ میں نے بہت ہمت کی کہ اماں اور اپنی بہنوں سے بات کروں اور ان سے کہوں کہ دوبارہ کشف کو کچھ نہ کہیں، وہ بھی انسان ہے، عزت نہیں دے سکتے تو نہ دیں، مگر کم سے کم اس کی عزت نفس کو تو مجروح نہ کریں، اس کی بے عزتی تو نہ کریں اور نہ ہی اس پر حیوانوں جیسا تشدد کریں۔ مگر افسوس یہ سب میں صرف سوچ ہی پایا تھا، کہنے کی کبھی ہمت ہوئی ہی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب ابا کا کاروبار سنبھال چکا تھا۔ تبھی اماں کو اچانک سے خیال آ گیا کہ اب اس گھر میں بہو آ جانی چاہیے۔ تبھی ایک روز جب میں کام سے واپس آیا تو اماں میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے میری ڈھیروں بلائیں لے ڈالی تھیں۔ مجھے بے ساختہ کسی انہونی کا خدشہ ہوا تھا اور اگلے چند ہی پل میں میری وہ انہونی سچ ثابت ہو گئی تھی، جب اماں نے یہ کہتے ہوئے مجھ پر دھماکہ کیا کہ وہ میرے لیے عائزہ کا رشتہ مانگ چکی ہیں اور جلد ہی ہم منگنی کی رسم ادا کرنے ان کے گھر جائیں گے۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ اماں، عائزہ؟ میں؟ اور وہ کیسے؟ مجھے سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ کیا بات کروں۔ تبھی لڑکھڑاتے لہجے سے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ یہ نہیں تھا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، ایسا کوئی چکر نہیں تھا، مگر عائزہ اور اپنے بارے میں سن کر مجھے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ میں نے کبھی بھی عائزہ کو لے کر اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو میں نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تھی اور کہا کہ نہیں اماں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اتنا کہتے میں اماں کے پاس سے اٹھایا تھا۔ کمرے میں جانے سے پہلے میری نظر استری اسٹینڈ کے پاس کھڑی کشف پر پڑی تھی جو کپڑی استری کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ بھلا یہ کوئی وقت تھا کپڑے استری کرنے کا؟ وہ کسی اور وقت بھی تو کر سکتی تھی نا۔ مگر میں جانتا تھا اماں نے جان بوجھ کر اسے اس وقت کپڑے استری کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ کچھ کپڑے وہ استری کر چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کے پاس پریس کرنے کو اچھا خاصا ڈھیر تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بے تحاشا تھکا ہوا تھا، آنکھوں میں بے تحاشا نیند تھی، وہ پلکیں جھپک جھپک کر خود کو جگائے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ تبھی میں اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ہی دیر میں کمرے کا حشر نشر کرنے کے بعد میں واپس کمرے سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں کہا کہ اماں، یہ میرے کمرے کی کیا حالت ہے، کم سے کم دوسرے تیسرے روز اس کی صفائی تو کروا دیا کریں۔ میرے کہنے پر اماں نے کھا جانے والی نظروں سے کشف کو دیکھا، اور یہی تو میں چاہتا تھا۔ اماں، یہ تو کپڑے استری کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے اس کی صبح یہی ہوگی۔ آپ لاریب یا مہوش کو بلا کر میرا کمرہ صاف کروا دینا، میں اس بکھرے ہوئے کمرے میں نہیں سوؤں گا۔ میں نے تھوڑے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ارے مہوش اور لاریب کیوں؟ وہ بچیاں دن بھر کی تھکی ہوئی ہیں، اسکول سے واپسی پر بھی پڑھائی کرتی رہیں، ابھی جا کر کمر سیدھی کی ہے۔ مہوش اور لاریب کا نام آتے ہی اماں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ انہیں کہاں گوارا تھا کہ کشف کے ہوتے ان کی لاڈلیاں کسی کام کو ہاتھ لگائیں۔ اماں کہنے لگیں کہ اسی منحوس کو بولو سمیٹ دے تمہارا کمرہ، کپڑے کل بھی استری ہو جائیں گے، میں سونے جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اماں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے دیکھا تھا جہاں کشف نے کپڑوں سے جان چھوٹنے پر ایک پرسکون سانس خارج کی تھی، وہیں کمرے کی صفائی کا سوچتے اس کے چہرے پر آسودگی آئی تھی۔ وہ مرے مرے قدم لیتی میرے کمرے میں آئی تھی۔ تکیے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ وہ تکیہ اٹھانے ہی والی تھی جب میں نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ چونک کر میری طرف مڑی۔ میری آنکھوں میں تو کوئی اور ہی جہاں آباد تھا۔
میں اس کی نیند کی لالی والی آنکھوں میں کھوسا گیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرا خود سے اختیار ختم ہو رہا تھا۔ اس کی کلائی چھڑوانے پر میں چونک کر ہوش میں آیا۔ کشف جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ میرے کہنے پر اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا تھا اور پھر جلد ہی یقین بھی کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں صرف ایک میں ہی تھا جو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتا تھا اور اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر کمرے کی حالت درست کرنے لگا۔ جس کام کے لیے میں نے کمرے کی حالت بگاڑی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ اگلے ہی ہفتے میری منگنی کی تقریب منعقد کی تھی۔ سبھی خوش تھے سوائے میرے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں خود بھی اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ عائزہ کافی دیر تک شرما شرما کر مجھ سے نہ جانے کون کون سی باتیں کرتی رہی تھی، مگر میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ عائزہ اب ہر دوسرے روز آن ٹپکتی تھی، کبھی ادھر جانا تو کبھی ادھر، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، اور میں مجبوراً اس کے ساتھ بندھا چلا جاتا تھا۔ میری کیفیت دن بدن عجیب ہوتی چلی گئی تھی۔ گھر میں ہوتا تو دل کرتا کہ بس کشف کو ہی دیکھتا رہوں۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ نہ جانے کب اور کیسے میں کشف کی محبت میں گرفتار ہو بیٹھا تھا۔ اس خیال نے میری کیفیت عجیب سی کر دی تھی۔ میں زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا کہ کہیں اماں کو علم نہ ہو جائے کہ میں کشف سے محبت کر بیٹھا ہوں، ورنہ وہ تو اس بیچاری کو جان سے ہی مار دیتی۔ اس روز ہمارے گھر لاریب کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آنے والے تھے۔ اماں نے سویرے ہی کشف کو کچن کی راہ دکھا دی تھی۔ کشف صبح کی کچن میں گھسی 4 بجے باہر نکلی تھی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ اس نے چائے کے لیے بھی لوازمات کا اہتمام کیا تھا۔ وہ پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، تبھی شاور لینے چلی گئی۔ پیچھے لاریب اور مہوش نے مہمانوں کو چائے سرو کی تھی۔ اماں لاریب کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتے نہ تھک رہی تھیں۔ وہ ایک ایک چیز کا نام لے کر بتا رہی تھیں کہ یہ سب لاریب نے بنایا ہے۔ تھوڑی دیر میں کشف بھی فریش ہو کر وہاں آ گئی تھی۔ مہمانوں سے دعا سلام کے بعد جب وہ پلٹنے لگی تو خواتین میں سے ایک نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر باقی سب خواتین آپس میں کچھ کھسر پھسر کرنے لگی تھیں۔ اماں کو ابھی جو خواتین معزز اور اچھی لگ رہی تھیں، تھوڑی ہی دیر بعد وہ اماں کو زہر سے بھی بری لگنے لگی تھیں، کیونکہ انہوں نے لاریب کے رشتے کے بجائے کشف کا رشتہ مانگا تھا۔ ان کی مانگ سنتے ہی میرا خون بھی کھول اٹھا تھا۔ اماں نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ان سے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ خواتین کشف کو نہارتی ہوئی چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی اماں اور مہوش کشف کے سر ہو گئی تھیں کہ کیا ضرورت تھی نہا دھو کر ان کے سامنے آنے کی۔ ایک تو کشف ویسے ہی خوبصورت تھی، دوسرا جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اور بھی حسین ہو رہی تھی۔ اماں اور مہوش نے اس پر خوب اپنی بھڑاس نکالی تھی، جبکہ لاریب تو ابھی تک صدمے میں تھی۔ اسے ٹھکرائے جانے کا دکھ تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اور پھر ایسا صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ ہر مرتبہ جو بھی رشتہ آتا، جو مہوش اور لاریب کے بجائے کشف کو پسند کر کے چلے جاتے، کیونکہ کشف میری دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میری اماں اور چچی بس واجبی سی شکل کی تھیں، اس لیے میری بہنیں بھی ان پر ہی گئی تھیں، لیکن میری پہلی چچی جو کشف کی ماں تھیں وہ بلا کی حسین تھیں۔ تبھی تو چچا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی خوبصورتی کے سحر سے نہ نکل پائے تھے۔ کشف اپنی ماں پر ہی گئی تھی۔ اس کی خطاؤں میں ایک اور خطا کا اضافہ ہو گیا اور خوبصورت ہونا اس کا جرم بن گیا تھا۔ اب اسے منحوس ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے طعنے بھی ملتے۔ کالج جانے کی بات کی تو اماں نے صاف صاف منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ اتنی حسین ہے یہ چڑیل، کسی نہ کسی کو پھانس لے گی اور ہمارے سروں پر خاک ڈالے گی، بس اس کا رشتہ ڈھونڈ کر اس کو بیاہ دینا ہے۔ مگر جو رشتے اس کے لیے آتے وہ اماں کو منظور نہ ہوتے، کیونکہ وہ کشف کو کسی اچھے گھر میں نہیں بیاہنا چاہتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کشف دوسرے گھر جا کر عیش کرے۔ ان کی مرضی تھی کہ اسے سسرال بھی ایسا ہی ملے جیسا میکا ہے، تاکہ وہ کبھی سکھی نہ ہو۔ اماں کی اس سوچ کی وجہ سے میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے، سو میں اماں کی خدمت میں پیش ہوا۔ اماں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری بات اطمینان اور سکون سے سنیں گی۔ اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا بات کرنی ہے، صاف صاف بولو، مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں، ایسے نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری بات کو سمجھے بغیر آگ بگولا نہیں ہوں گی اور میرا مقصد سمجھیں گی۔ اب اماں پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنی پوری ہمت مجتمع کرتے بات شروع کی تھی۔
اماں آپ میری شادی کشف سے کروا دیں۔ بالآخر میں نے وہ بات کر ہی دی تھی جس پر کشف کی اس کہانی کا رخ بدلنا تھا۔ میری بات سن کر اماں نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے انہیں میری ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھیں جب میں بول پڑا، اماں آپ نے وعدہ کیا ہے آپ بیچ میں نہیں بولیں گی، اب سنیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ آپ کشف کے لیے کوئی ایسا سسرال ڈھونڈ رہی ہیں نا کہ جہاں وہ اس حالت میں رہے، مطلب سخت ساس سسر نندے جو اس کی زندگی اجیرن بنا کر رکھیں اور شوہر جو اس کو منہ تک نہ لگاتا ہو۔ سوچیں اب ہم سب کے علاوہ اسے ایسا کون ملے گا؟ جتنی یہ معصوم اور خوبصورت ہے، اوپر سے گھر گھرستی کے گھن ہیں اس میں، جہاں بھی جائے گی تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں کو اپنا اسیر بنا لے گی اور پھر موجیں کرے گی۔ اور اگر اس کی شادی نہ ہوئی تو بھی مسئلہ ہے۔ سوچیں اس کے ہوتے ہوئے کون مہوش اور لاریب کو پوچھے گا؟ ان کی شادیاں اسی صورت میں ہوں گی جب ہم اس کو کنارے لگائیں گے، اور اس کو کنارے لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ مہوش اور لاریب تائی اور کزنوں کی صورت میں ایسی ہیں تو ساس اور نندوں کے بعد آپ کیسی ہوں گی؟ ابا میاں وہ بھی آپ کے کہنے سے باہر نہیں ہیں، اور جہاں تک رہی میری بات تو آپ جانتی ہیں مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا نصیب یہی گھر ہے جو اس کے لیے جہنم ہے۔ میں نے اپنا پورا پلان اماں کے گوش گزار کیا تھا۔ اماں کچھ دیر تک پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھیں، پھر کہنے لگیں کہ آئزہ کا کیا ہوگا، میں بھابھی کو کیا جواب دوں گی؟ اماں کی پریشانی میں سمجھ سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کا حل بھی سوچا ہوا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آئزہ اس گھر کی بہو بنے گی، آپ کی منچاہی بہو۔ کشف سے شادی صرف اور صرف لاریب اور مہوش کے لیے کر رہا ہوں۔ جب وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں تو میں آئزہ سے شادی کر لوں گا۔ یہ زندہ رہی تو پڑی رہے گی کونے میں، ورنہ طلاق دے کر کسی یتیم خانے میں پھینکاؤں گا۔ میں نے اماں کو زیر کرنے کی پوری پلاننگ کر لی تھی۔ اماں کے سامنے میں نے کشف کی زندگی کا جو نقشہ کھینچا وہ اماں کو پسند آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کی تھی۔ میں تو یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ کشف کی میرے سے شادی ہو جاتی۔ شادی کے بعد اس کی آگے کی زندگی میں خوشگوار اور پرسکون کرنا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ چاہت ہی رہ جانے والی تھی۔ میرے یہ ارمان کبھی پورے نہیں ہونے تھے اور نہ ہی کبھی کشف کی زندگی بدلنی تھی، کیونکہ کشف نے کبھی خود اپنی زندگی بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی، تو وہ کیسے بدلتی؟ وہ اسی زندگی کو اپنا نصیب مان کر رہ رہی تھی، تو مجھ میں کہاں اتنی طاقت تھی کہ میں اس کا نصیب بدل سکتا؟ یہ تو اسی پر ہی منحصر تھا نا کہ وہ اپنی قسمت بدلنا چاہتی ہے یا نہیں۔ میں اس بات سے انجان تھا کہ پلر کے اس پار کھڑی کشف میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سن چکی تھی۔ اگلے روز جب اماں نے اس سے کہا کہ اس کی شادی مجھ سے ہونے والی ہے تو اس نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ اماں تو خیر اسے باتیں سناتی چپ ہو گئی تھی، مگر میں پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ مجھ سے شادی کیسے نہیں کرتی۔ میں اسے لے کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی ڈر تھا جو اماں کو دیکھتے ہی آ جاتا تھا، اور ایک ہی پل میں سمجھ گیا تھا کہ وہ شادی سے انکار کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا تھا۔ میری جان، تم نے جو کچھ سنا وہ محض دکھاوا تھا، اس میں ذرا بھی حقیقت نہیں ہے۔ وہ سب میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ میری تم سے شادی ہو جائے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد سارے غم تم سے دور بھگا دوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا جس سے تم اپنے پچھلے سارے درد بھول جاؤ گی۔ بولو، کرو گی نا مجھ سے شادی؟ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مجھے انکار مت کرنا۔ میں نے بہت آس سے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ہکا بکا سی رہ گئی تھی، اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یکدم اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ کیا کوئی مجھ سے محبت بھی کر سکتا ہے؟ اس کا سوال کسی زہریلے کچوکے کی مانند مجھے لگا تھا۔ اس کے سوال میں اس کی ساری محرومیاں چھپی ہوئی تھیں۔ نہ ماں کا پیار ملا، نہ باپ کا، نہ بہن بھائیوں کا، نہ تایا تائی اور نہ ہی کزنوں کا۔ اس کا بے یقین ہونا بنتا تھا، اس لیے اس نے یہ سوال بھی پوچھا تھا۔ اسے یہ یقین نہیں تھا کہ کوئی اس سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ ہاں کشف، میں کر سکتا ہوں، بلکہ میں کرتا ہوں تم سے محبت، میں نے جذب کے عالم میں کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اگلے ہی روز انتہائی سادگی سے میرا اور کشف کا نکاح ہو گیا تھا۔ آئزہ اور مومانی بھی شامل تھیں، انہیں اماں سب بتا چکی تھیں۔ نکاح ہوتے ہی وہ کشف کے قریب آئی اور اسے کہنے لگی کہ اپنی اوقات مت بھول جانا اور ارسلان سے دور رہنا، وہ صرف میرا ہے۔ میں کشف کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے سوچا کہ اب کشف بولے گی اور کہے گی کہ ارسلان میرے نکاح میں ہے اور صرف میرا ہے، مگر میرا انتظار ہی رہا اور کشف نے کچھ نہ کہا تھا۔
حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا، اب وہ میری بیوی تھی، اس کی حیثیت، اس کی پہچان، اس کی اوقات بدل چکی تھی، مگر لگتا تھا کہ ابھی وقت لگے گا۔ خیر میں بہت خوش تھا۔ دن گزرتے گئے تھے مگر میرے گھر والوں کا رویہ کشف کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا۔ میں چاہ کر بھی ماں اور بہنوں کے سامنے نہیں بول پاتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کشف خود بولے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو خود روکے، خود اپنے لیے سٹینڈ لے، مگر اس نے تو شادی کے بعد بھی اپنی زندگی نہ بدلی تھی۔ میں جو اس کی کہانی میں نیا رخ لانے والا تھا، اس نے لانے ہی نہ دیا۔ کوئی کوشش نہیں کی، کوئی ہمت نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسی وہ شادی سے پہلے تھی۔ میں اکثر جان بوجھ کر اسے ڈانٹتا تاکہ وہ میرے سامنے بولے، اپنے حق کے لیے بولنا سیکھے، اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا انصاف مانگے، مگر نہیں، وہ میرے سامنے بھی کچھ نہیں کہتی تھی، اور اس کی یہ عادت اب کہیں نہ کہیں مجھے اس پر غصہ دلا رہی تھی۔ لاریب اور مہوش کے رشتے ہو چکے تھے۔ میں کشف کو لے کر بہت پریشان تھا۔ اس روز بھی میں یوں ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ راستے میں مجھے میرا دوست مل گیا تو اس کے ساتھ قریبی پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے ارسلان، کیوں سڑکیں ناپ رہے ہو؟ اب تو تمہیں گھر میں رہنا چاہیے، اب تو تمہارے من کی مراد پوری ہو گئی ہے، فائنلی بھابھی کی جان چھوٹ گئی ہے۔ میرے دوست نے کشف کا حوالہ دیتے ہوئے مجھے چھیڑا۔ وہ میرے اور کشف کے بارے میں سب جانتا تھا۔ میرے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہاں یار، کاش کہ تیری بات سچ ہوتی، میں نے زخمی سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تیرا، اب تو تیری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے بات ادھوری چھوڑتے میری طرف دیکھا۔ جواباً میں نے اسے پوری بات کہہ سنائی تھی کہ کیسے وہ اب تک ویسی کی ویسی ہے۔ تو کوئی سٹینڈ لے لینا ان کے لیے یار، کب تک ان کا انتظار کرتے ان کو آنٹی اور اپنی بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھے گا؟ اس نے میری بات سنتے ہی کہا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا، میرے بولنے سے کچھ ہونا ہوتا تو اب تک وہ اس حال میں نہ ہوتی، تجھے پتا ہے وہ اسی حال میں خوش ہے، وہ کوشش ہی نہیں کرتی۔ میں آج اس کے حق میں بول کر اسے احساس دلاؤں گا، مگر مجھے یقین ہے کل وہ پھر سے جا کر اماں کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہوگی۔ ایسے میں کیا فائدہ میرے بولنے کا، اسے خود کرنا ہوگا، اسے اپنی کہانی خود بدلنی ہوگی، اور مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب وہ اپنی کہانی بدلے گی، میں نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ اور اگر انہوں نے اپنی کہانی نہ بدلی تو؟ میرے دوست نے پوچھا۔ اس کی بات سنتے ایک پل کو میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگر اس نے اپنی کہانی نہ بدلی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی؟ نہیں، میں اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسے ہر حالت میں اپنی کہانی بدلنی ہوگی۔ اس کی بات نے مجھے حقیقتاً پریشان کر دیا تھا، میں نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ میں گھر آ گیا تھا، گھر میں لاریب کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں کمرے میں تھا کہ تبھی زوردار طریقے سے کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ میں سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ لال بھبو کا چہرہ، ماتھے پر غصے کے مارے ابری ہوئی رگیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئیں۔ یہ اس کا انداز تو نہیں تھا، یہ تو وہ کشف نہیں تھی۔ کیا ہوا تمہیں کشف؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، لیکن جواباً وہ کچھ کہنے کے بجائے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے، اب میری برداشت ختم ہو گئی ہے، اب مجھ میں مزید سکت نہیں رہی۔ اس کا لہجہ انتہائی شکستہ تھا اور غمناک تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بھاگتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ میں ابھی تک حیران پریشان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ شاید وہ اپنی کہانی بدلنے والی ہے، مگر اس کو روتے اور کچن میں جاتے دیکھ کر مجھے فوراً کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ میں سخت بدمزہ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اپنی کہانیوں کو روایتی کہانیوں کی طرح ہی ختم کرنے والی تھی۔ اس کو کچن میں جاتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، ظلم سے جان چھڑانے کا وہی روایتی طریقہ، یا کلائی کاٹ لی یا خود کو آگ لگا لی۔ میں بھاگتے ہوئے کچن میں گیا تاکہ اسے کسی انہونی سے روک سکوں، مگر جب تک میں کچن میں پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچن کے دروازے پر ہی میرا استقبال ماتھے پر پڑنے والے ٹماٹر اور انڈوں سے ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے برتن پھینکنے شروع کر دیے۔ شور سن کر سب لوگ کچن میں آئے تھے۔ اپنے چاؤ سے خریدے گئے برتنوں کو چکنا چور ہوتے دیکھ اماں فوراً کشف کی طرف بڑھیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، کشف نے ان کے قدموں میں 2-3 گلاس توڑ دیے۔ تم منحوس لڑکی، اماں چلائیں۔ چپ، بالکل چپ، خبردار جو مجھے کچھ کہا، آپ ہوں گی منحوس، کشف نام ہے میرا، کشف ارسلان۔ رہی بات اوقات کی تو اس گھر کی بہو ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، اب اگر کسی نے مجھے کچھ کہا تو میں پورا جواب دوں گی، لہٰذا مجھے کچھ بھی کہنے سے پہلے انجام کے لیے تیار رہیے گا۔
کشف چلاتی ہوئی سب کو ہکا بکا چھوڑ چکی تھی۔ مہوش نے آگے آتے اس پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے کشف نے بھی پوری قوت سے ہاتھ اٹھاتے مہوش کو دن میں چاند تارے دکھا دیے تھے۔ لاریب اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے پاس آتے اس نے میرا کھلا ہوا منہ بند کیا اور کہنے لگی، ارسل صاحب، مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے یا آپ کو بھی آپ کے حقوق یاد دلانے پڑیں گے؟ اس کی آواز سنتا میں ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ کشف، یہ تم ہو؟ مجھے سمجھ بھی نہ آئی کہ میں کیا کہوں۔ آپ نے کیا سوچا میں خود کو جلا کر مار ڈالوں گی اور میرا انجام وہی ہوگا جو زیادہ تر یتیم لڑکیوں کا ہوتا ہے؟ نہیں، آج اگر میں خود کو جلا دیتی تو کل کو میری جگہ کوئی اور ہوتی۔ میں نے کہانی بدل دی ہے۔ وہ میرا نصیب نہیں تھا، میری خود کی کمزوری تھی جسے میں نصیب سمجھتی رہی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو کچھ کرے گا اسے بھرنا ہوگا۔ میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں، آ جائیں، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ آفٹر آل میری نن کی شادی جو ہے۔ وہ کہتی میرے گال پر چٹکی کاٹتی پورچ کی جانب چل دی تھی۔